اسی مہینے کے اختتام پر اور نئے سال کے شروع پر یکم محرم الحرام کو امیر المومنین امام المتقین مراد رسول حضرت سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم شہادت ہے۔ تاریخ اسلام کے اندر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا نمایاں مقام ہے۔ ویسے تو حضور کا ہر صحابی شان والا، ہر صحابی مقام والا، انبیاء کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ مصطفیٰ کریم کے صحابہ کرام ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنیٰ، یہ سارے وہ ہیں جن کے ساتھ اللہ نے اچھائی کا وعدہ فرمایا ہے کہ ان کا انجام اچھا ہوگا، سب کو اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ پھر سارے صحابہ میں سے جو خلفائے راشدین ہیں، جو مصطفیٰ کے چار یار ہیں، جو خلفاء ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ ہے۔ آج جس شخصیت کا ہم تذکرہ کرنے لگے ہیں ان کو مراد رسول بھی کہتے ہیں، مرید رسول بھی کہتے ہیں۔ سارے صحابہ حضور کے مرید ہیں۔ مرید وہ ہوتا ہے جو ارادہ کر کے آتا ہے کسی کے پاس جانے کا، مراد وہ ہوتی ہے جسے خود طلب کیا جاتا ہے، جسے مانگا جاتا ہے۔ سارے صحابہ حضور کے مرید ہیں، پر جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے مرید بھی ہیں، حضور کی مراد بھی ہیں۔ اس لیے کہ مصطفیٰ کریم نے اللہ سے مانگ کے لیا، اے اللہ اللہم اعز الاسلام بے عمر ابن الخطاب خاصہ۔ مستدرک للحاکم کی روایت ہے اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ مکہ میں دو عمر تھے، ایک عمر ابن حشام اور ایک عمر ابن خطاب۔ حضور نے دونوں کے لیے دعا کی، اللہ ان میں سے کوئی ایک اسلام کو عطا فرما دے، تو اللہ نے عمر ابن خطاب کو اسلام کے لیے چن لیا۔ تو گویا جناب عمر ابن خطاب وہ خوش نصیب حضور کے غلام ہیں جنہیں مصطفیٰ نے خدا سے مانگ کے لیا۔ ذرا سوچو تو صحیح، اللہ نے انہیں کتنی خوبیاں عطا کی ہوں گی، اللہ نے انہیں کتنے مقام عطا کیے ہوں گے، کتنا مرتبہ عطا کیا ہوگا، جنہیں مصطفیٰ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اور حضور آپ کو پتہ ہے اپنی مرضی سے تو کچھ بھی نہیں نہ کرتے، حضور جب بھی کوئی کام کرتے اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ پتہ چلا عمر مراد مصطفیٰ بھی ہے، عمر مراد خدا بھی ہے۔ تو گویا اللہ نے عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرمائی۔ اگر یوں کہوں تو بات مزید نکھر جاتی ہے۔ مصطفیٰ دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ اسلام کو عمر کی عمر عطا فرما دے۔ تو جناب عمر نے پھر اس کا حق بھی ادا کیا۔ آپ کی ذات بڑی صفات کی مالک ہے، سب سے نمایاں جو آپ کا وصف ہے وہ عدل اور انصاف ہے۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہونے کے باوجود مجال ہے کسی کے ساتھ کہیں کوئی زیادتی ہو جائے، کہیں ظلم ہو جائے، جناب عمر ابن خطاب نے عدل انصاف حکومت کا وہ معیار قائم کیا، قیامت تک کوئی اس کی مثال دینے سے بھی قاصر ہے۔ آج دنیا نے بڑی ترقی کر لی ہے، بڑے بڑے جدید نظام آ چکے ہیں، پر جو نظام جناب عمر ابن خطاب نے کیا، جس انداز سے جناب عمر ابن خطاب حکمرانی کر گئے، دنیا آج بھی عمر کے انداز حکمرانی کی مثال دیا کرتی ہے۔ آپ نے دنیا کو بہترین نظام عطا فرمایا، خلافت راشدہ کا دنیا کے سامنے بہترین نظام قائم کیا۔ جناب عمر ابن خطاب کی شخصیت جہاں ایک طرف بہترین حکمران ثابت ہوتی ہے، جناب عمر ابن خطاب کی ذات جہاں ایک طرف عدل و انصاف کا پیکر نظر آتی ہے، دوسری طرف آپ عاجزی، انکساری، زہد، ورع، پرہیزگاری، تقوی کے بھی پیکر نظر آتے ہیں۔ للہیت، خشیت الہی آپ کی ذات کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری رہتی ہے۔ ہمیشہ اللہ کے خوف سے لرزہ بر اندام رہنے والے، ہمیشہ اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کا اظہار کرنے والے،
لیکن جو رب کے سامنے اپنے آپ کو مٹاتے ہیں، جو رب کے سامنے عاجزی انکساری کرتے ہیں، پھر اللہ ان کا رعب اور دبدبہ لوگوں پہ قائم کر دیتا ہے۔ یہی وجہ جناب عمر ابن خطاب کا نام سن کر بڑے بڑے بادشاہ کانپ جایا کرتے تھے۔ آج تو مسلمانوں کا رعب بھی ختم ہو گیا ہے نا، جب سے ہم اللہ رسول سے دور چلے گئے مومنوں کا وہ رعب باقی نہیں رہا۔ آج مومن کافروں سے ڈرتے نظر آتے ہیں۔ ایک وقت تھا عمر کا نام سن کر کیسر و کسریٰ بھی کانپ جایا کرتے تھے۔ جناب عمر ابن خطاب نے ایک بہترین عدل و انصاف پر مبنی خلافت کا نظام دنیا کو عطا فرمایا۔ فلاحی ریاست کا منصوبہ پیش کرنے والے جناب عمر ابن خطاب ہیں۔ آج میں آپ کی چند صفات آپ کے سامنے پیش کروں گا، ان میں سے بھی جو عدل اور انصاف کس طرح آپ نے اس کو قائم کیا، آج اس پر گفتگو ہوگی۔ کیا نظام حکومت تھا جو جناب عمر ابن خطاب نے پیش کیا؟ آج اگر ہم بھی غربت کی دلدل سے نکلنا چاہتے ہیں، آج اگر ہم بھی چاہتے ہیں ہمارے ملک میں امن ہو، ہمارے ملک میں سکون ہو، ہمارے ملک میں خوشحالی ہو، تو ہمیں بھی جناب عمر ابن خطاب کا نظام اپنانا ہوگا۔ یہ صرف میں ہی نہیں کہہ رہا، غیر مسلم متعصب اسلام کے مخالف اس بات کو تسلیم کرنے پہ مجبور نظر آتے ہیں۔ 1947 کے اندر جب سیپریشن ہوئی، پاکستان علیحدہ ہوا، ہندوستان بھارت علیحدہ ہوا، تو بھارت کی اسمبلی کا پہلا اجلاس بلایا گیا۔ جو ان کا وزیر اعظم تھا اس نے سارے وزیروں کو بٹھا کے پوچھا، ہم نے نیا ملک بنانا ہے، ہمیں ایک نظام کی ضرورت ہے، بتاؤ ہم اپنے ملک میں کون سا نظام رائج کریں۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے، ہمیں تو یہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ قائد اعظم سے پوچھا گیا، نیا ملک آپ نے بنایا ہے، اس کا نظام کون سا رکھیں گے؟ دنیا میں بہت سارے نظام چل رہے ہیں، جمہوریت چل رہی ہے، صدارتی نظام چل رہا ہے، بادشاہت چل رہی ہے، سوشلزم ہے، کمیونزم ہے۔ قائد اعظم سے پوچھا گیا ملک پاکستان میں آپ کون سا نظام بنائیں گے؟ کیا کوئی فریم ورک آپ کے پاس ہے؟ کیا آپ نے کوئی کام کیا ہوا ہے؟ قربان جاؤں قائد اعظم کی بصیرت پہ بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا لوگ ملک بناتے ہیں اس کے بعد نظام بناتے ہیں، ہم نے ملک بعد میں بنایا ہے، نظام ہمارے پاس پہلے بنایا موجود ہے۔ کہا اے قائد اعظم کون سا نظام آپ کے پاس موجود ہے؟ کہا اللہ کی کتاب قرآن موجود ہے، اور قرآن از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، قرآن میں زندگی کا پورا ایک نصاب موجود ہے، تو ہمیں تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ علیحدہ بات ہے قائد اعظم کے بعد ملک کی جو ہماری حکومت کا جو قبلہ وہ ٹیڑھا ہو گیا، ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑ دیا، مغرب کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئے۔ بہرحال آج بھی سارے دکھوں کی دوا قرآن و سنت کا نظام نافذ کرنے میں۔ تو ہندوستان کا جو پہلا وزیر اعظم ہے اپنی کابینہ کا اجلاس بلا کے پوچھتا ہے نیا ملک بنایا ہے، بتائیں کون سا اس میں نظام رکھا جائے؟ کسی نے کوئی نظام کا نام لیا، کسی نے کسی نظام کا نام لیا۔ جب وزیر اعظم کی باری آئی کہا اگر مجھ سے پوچھتے ہو کامیابی سے اگر ملک کو چلانا چاہتے ہو تو اس ملک میں ابو بکر و عمر کا نظام نافذ کر دو۔ ہندو متعصب ترین ہندوؤں کا پہلا وزیر اعظم یہ کہہ رہا ہے، تاریخ آج بھی اس بات کی گواہ ہے، اگر ملک کو کامیابی سے چلانا چاہتے ہو، اگر خوشحالی چاہتے ہو، امن اور سکون چاہتے ہو، تو وہ نظام قائم کرو جو ابو بکر و عمر کا نظام ہے۔ وزیروں نے کہا جی ابو بکر و عمر کا نظام کون سا ہے؟ کہا ان کا نظام یہ ہے، خود سادہ غذا کھائی، سادہ لباس پہنا، سادہ مکان کے اندر رہے، لیکن عوام کی خبر گیری کی، راتوں کو جاگ کر گلیوں کا گشت کر کے لوگوں کی حالات کا اندازہ لگاتے رہے۔ کہا اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ابو بکر و عمر والا نظام اپناؤ جو سراپے سادگی ہے۔ آج بھی دیکھ لیجئے وہ اس بات پر قائم ہے۔ ان کا وزیر اعظم سادہ سی دھوتی پہنتا ہے، سادہ سا اوپر کرتا پہن لیتا ہے، سادے مکانوں میں رہتا ہے، لیکن انہوں نے عوام کے لیے کام کیا ہے۔ تو یہ ان کو نظریہ کہاں سے ملا؟ ابو بکر و عمر کی سیرت سے ملا۔ تو پتہ چلا ہندو ہو کے اس بات کو مانتا ہے، ملک کو کامیابی سے چلانے کے لیے
ملک میں عمر کا نظام نافذ کرنا ہوگا۔ آج ہمارے پاس ابو بکر و عمر بھی ہیں، ان کی سیرت بھی ہے، لیکن ہم اسے نافذ نہیں کر رہے۔ آؤ آج اگر ہمارے ملک میں بھی جناب عمر ابن خطاب کا نظام عدل و انصاف قائم ہو جائے تو کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، ہر شخص کو اس کا حق گھر